بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لہب، یہ سورہ مکی ہے۔ اس میں کل 5 آیات اور 1 رکوع ہے۔ قرآن پاک میں ترتیب کے اعتبار سے یہ 111 نمبر پر ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ ابو لہب جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی اور عداوت میں پیش رہتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا، پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر اسلام کی دعوت دیتے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو آگاہ کر دو، خبردار کر دو کہ اگر وہ توحید پر ایمان نہ لائے تو انہیں دردناک انجام کی خبر دو، لہٰذا جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اپنے قبیلے والوں کو آواز لگائی، وا صباحا یا قریش۔ اس آواز پر سب جمع ہو گئے۔ یہ اہل عرب کا خاص طریقہ تھا اپنے قبیلے والوں کو جمع کرنے کا۔ کسی کو کوئی خبر ملتی تو وہ کسی بلند مقام پر کھڑے ہو کر کہتا وا صباحا، اور لوگ جمع ہو جاتے اور وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو خبردار کرتا کہ کوئی لشکر تم پر حملہ آور ہونے کو ہے۔ کیونکہ دور جہالت میں لشکر صبح کے پہلے پہر حملہ آور ہوتے، اسی مناسبت سے وہ وا صباحا کہتے کہ یہ جو صبح ہونے کو ہے، خبردار ہو جاؤ، تم پر لشکر حملہ آور ہونے والا ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طریقے کو اپناتے ہوئے اپنے قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے عقب سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے کو ہے تو تم کیا کرو گے؟ میرے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ سب نے کہا آپ صادق ہیں اور امین ہیں، ہم تحقیق نہیں کریں گے، حملے کی تیاری کریں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے سنا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میری بات سن لو، صرف ایک اللہ واحد لا شریک پر ایمان لے آؤ ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ وہاں ابو لہب بھی موجود تھا، کیونکہ ابو لہب کو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی اور عداوت رہتی تھی۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہا، نعوذ باللہ، ہاتھ ٹوٹے، کیا ہمیں اس لیے یہاں بلایا ہے؟ ہمارا وقت برباد کیا۔ ہاتھ ٹوٹے اصل میں عربوں کا ایک خاص محاورہ تھا۔ جب وہ کسی کو بددعا دیتے تو کہتے تیرے ہاتھ ٹوٹے، یعنی کہ تو تباہ و برباد ہو جا۔ لہٰذا ابو لہب نے بھی اسی محاورے کو بولتے ہوئے کہا، تیرے ہاتھ ٹوٹے۔ ابو لہب کی مذمت میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہو گیا۔ اس کا مال اور اس کی کمائی کچھ کام نہ آئے گی، وہ جلد ہی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا، وہ بھی اس کی بیوی بھی جو سر پر ایندھن اٹھائے پھرتی ہے، اس کی گردن میں مونج کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ تفسیر۔ پہلی آیت کے مطابق پہلی آیت کا ترجمہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہو گیا۔ مفسرین نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر اس طرح بیان کی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلے والوں کو جمع کیا اور اللہ کے حکم پر دین اسلام کی دعوت دی تو ابو لہب ہاتھ جھاڑتا ہوا اٹھا اور کہا، نعوذ باللہ، ہاتھ ٹوٹے، تجھے ہلاکت ہو، کیا ہمیں اس لیے یہاں بلایا؟ لہٰذا اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہو گیا۔ یہ تباہی و بربادی اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کے لیے یقینی فرمائی،
کہ اب ابو لہب کو تباہی و بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا، وہ یقینی طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ اگرچہ اس وقت تک ابو لہب ایک بہت مالدار سردار تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ابو لہب کی یقینی تباہی و بربادی کی وعید سنائی۔ اس کا مال اور اس کی کمائی کچھ اس کے کام نہ آئے گی۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کچھ اس طرح بیان کی ہے کہ جب ابو لہب نے یہ آیت مبارکہ سنی تو کہنے لگا، میں اپنا سارا مال صدقے میں دے دوں گا اور آئی بلاؤں کو ٹال دوں گا۔ اور کچھ نے اس طرح بھی بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا تو ابو لہب کہنے لگا، اگر میرے بھتیجے کی باتیں حق ہیں تو میں قیامت کے دن اپنا مال اور اولاد اللہ کو فدیہ میں دے دوں گا اور عذاب سے چھوٹ جاؤں گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا مال اور اس کی کمائی یعنی اس کی اولاد اس کے کچھ کام نہ آئے گی۔ اس سورہ مبارکہ کے نزول کے فوراً بعد ہی کا واقعہ مفسرین نے اس آیت کے مطابق فرمایا ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا چھالا بن گیا جسے طاعون کہا جاتا تھا، اور یہ ایک طرح کا وبائی چھالا تھا۔ یہ چھالا پھیلتے پھیلتے اس کے پورے جسم میں پھیل گیا اور اس میں سے پیپ بہتا تھا اور سڑی بدبو آتی تھی۔ اس کے بیٹوں کو ڈر ہوا کہ یہ بیماری انہیں نہ لگ جائے، لہٰذا انہوں نے اسے گھر سے نکال دیا اور قبیلے کے لوگوں نے بھی اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی، لہٰذا وہ اکیلے ہی ایک جنگل میں تڑپتے تڑپتے مر گیا۔ مرنے کے بعد بھی لوگوں نے اس کی لاش کو ہاتھ نہ لگایا۔ 3 دن تک اس کی لاش سڑتی رہی۔ بالآخر لوگوں نے اس کے بیٹوں سے کہا کہ تم ہی کچھ کرو، تمہارے باپ کی لاش سڑ رہی ہے۔ لہٰذا اس کے بیٹوں نے ایک حبشی غلام ساتھ لیا۔ غلاموں نے بھی ہاتھ نہ لگایا، ایک لکڑی کے تختے سے اس کی لاش کو کسی طرح ایک گڑھے میں دھکا دیا اور مٹی ڈال دی۔ لہٰذا اس گستاخ رسول کا انجام یہ ہوا کہ اس کا مال، کمائی اور اس کی اولاد کچھ بھی اس کے کام نہ آئی، اور لوگوں نے اس آیت مبارکہ کی سچائی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ وہ جلد ہی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ مفسرین کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں یقینی طور پر جہنم کی وعید سنائی ہے کہ ابو لہب یقیناً جلد ہی جہنم کی شعلوں والی آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کو اس عذاب سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی، اور ایسی آگ ہوگی جس کے شعلے بہت بلند ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ کے مطابق ابو لہب جلد ہی اپنے انجام کو پہنچا۔ وہ بھی اور اس کی بیوی بھی سر پر ایندھن اٹھائے پھرتی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ابو لہب کی بیوی کے بارے میں فرمایا، جو کہ قریش عورتوں کی سردار تھی اور ابو سفیان کی بہن تھی، اور اپنے شوہر ابو لہب کے کفر و عناد اور سرکشی میں یہ بھی اس کے ساتھ برابر کی حصے دار تھی، اور اپنے شوہر کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بھڑکاتی رہتی تھی، تو لہٰذا قیامت کے دن اس کے ساتھ عذاب میں بھی برابر کی حصے دار ہوگی۔ لکڑیاں سر پر اٹھا اٹھا کر لائے گی اور جس آگ میں اس کا شوہر جل رہا ہوگا اس میں ڈال دے گی اور خود بھی اس آگ میں جلے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مطلب بھی بتایا ہے کہ ابو لہب کی بیوی جس کا نام عروہ تھا بہت مالدار تھی، لیکن بغض رسالت میں سارا دن خود خاردار جھاڑیاں جمع کرتی اور اپنے سر پر اٹھا کر لاتی، اور رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستوں پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے دروازے پر خاردار جھاڑیاں بچھا دیتی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک لہو لہان ہو جائیں۔ لہٰذا اس کے اس عمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے بھی اس کے شوہر کے ساتھ جہنم کے عذاب میں برابر کا حصے دار فرمایا ہے۔ اس کی گردن میں مونج کی بٹی رسی ہوگی،
اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ مختلف روایت کے مطابق اس کی بیوی عروہ اپنے گلے میں ایک بہت قیمتی ہار پہنتی تھی۔ وہ بغض رسالت میں قبیلے کی عورتوں سے کہتی کہ میں ضرورت پڑی تو اس قیمتی ہار کو بھی فروخت کر کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اور دشمنی میں خرچ کر دوں گی۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے گلے میں طوق ڈالا جائے گا۔ مسد کے معنی تو کھجور کی رسی کے ہیں، لیکن مفسرین نے اس کو جہنم کی زنجیر، جہنم کی رسی کہا ہے۔ مختلف مفسرین نے مختلف طرح سے اس کو جہنم کی زنجیر یا طوق کہا ہے، جو کہ اس کے گلے میں ڈال کر اس کو جہنم کی آگ میں دھکیلا جائے گا۔ لہٰذا یہ پوری کی پوری سورہ مبارکہ ابو لہب کی مذمت میں نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں گستاخ رسول کا عبرتناک انجام بتایا، اور اس دور کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس سورہ مبارکہ کی سچائی دیکھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری آنے والی نسلوں کو معمولی سے معمولی گستاخی سے بھی محفوظ رکھے اور گستاخ رسول کو عبرتناک انجام تک پہنچائے۔ آمین ثم آمین۔